कहते हैं कि सब्र का दामन जब हाथ से छूटने लगे तो इंसान का आखिरी आसरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। मेरी ज़िंदगी की कहानी भी एक ऐसे ही कठिन और सब्र आजमा दौर से शुरू होती है जहाँ मेरे चारों तरफ तूफ़ान ही तूफ़ान थे और मुझे बचाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन मेरी गोद अब तक हरी नहीं हुई थी और मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत पुरसकून था। मेरे शौहर अब्बास मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो हमेशा मुझे यही हौसला देते थे कि औलाद अल्लाह की देन है, जब उसकी रज़ा होगी वो हमें ज़रूर नवाज़ेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मेरी सास ने मेरे जीने का हक मुझसे छीन लिया था। वो सुबह से शाम तक मुझे बांझ होने के ताने देती। घर का हर फर्द मुझे हकारत की नज़र से देखने लगा था। मेरी सास का रवैया रोज़ बरोज़ मेरे लिए जहर बनता जा रहा था। वो किचन में हो या लाउंज में, वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करती जो मेरे दिल को छलनी कर देती। मैं जब भी सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता बनाती तो वो प्लेट आगे झटक देती और कहती कि जिस घर में औलाद की रौनक ना हो वहाँ के खाने भी हलक से नहीं उतरते। तुम्हारे हाथ की चाय मुझे अब कोई जायका नहीं लगता, क्योंकि तुम इस घर को एक वारिस नहीं दे सकी। उन्होंने मुझे नौकरानी से भी बदतर बना के रख दिया था। घर का सारा भारी काम मेरे ज़िम्मे था और वो हर वक्त ये जताती थीं कि मैं इस घर पे एक बहुत बड़ा बोझ हूँ। अगर अब्बास मुझसे मोहब्बत न करते तो शायद मैं कब की ये घर छोड़ के जा चुकी होती। लेकिन अब्बास हमेशा रात को कमरे में आकर मेरे आंसू पूंछते और कहते कि ज़हरा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानाना। वो बूढ़ी हैं और औलाद की चाह में ऐसा कह देती हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, किसी और की नहीं। लेकिन एक औरत का दिल कब तक ताने बर्दाश्त कर सकता है, ख़ास तौर पे तब जब उसके अपने ही घर में उसकी देवरानी के बच्चे ममा ममा करते फिरते हों। मेरी देवरानी के 3 बच्चे थे और वो सारा दिन घर में हंसते खेलते और शोर मचाते थे। जब भी मैं उन बच्चों को देखती तो मेरा दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता था। मेरा जी चाहता कि मैं भी अपने बच्चे को गोद में उठाऊं, उसे प्यार करूं और उसके लिए नए नए कपड़े खरीदूं। लेकिन जैसे ही मैं किसी बच्चे के करीब जाने लगती मेरी सास फौरन आगे आ जाती और बच्चे को मुझसे दूर कर देती। वो चिल्ला के कहती कि अपने मनहूस हाथ मेरे पोतों से दूर रखो, कहीं तुम्हारा ये बांझपन मेरे बच्चों को भी ना लग जाए। उनके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगते थे और मैं भागकर अपने कमरे में जाके तकिया में मुंह दे के घंटों रोती रहती थी। मेरी देवरानी भी सास की उस शय पे मुझसे बहुत इतराती थी। वो जानती थी कि उसके पास वो दौलत है जो मेरे पास नहीं है। वो जानबूझकर मेरे सामने अपने बच्चों के नखरे उठाती और अब्बास को दिखा दिखा के कहती कि देखिए जेठानी जी, अगर आपका अपना बच्चा होता तो आपको पता चलता कि माँ की ममता क्या होती है। अब्बास ये सब देख के खामोश हो जाते थे, क्योंकि वो अपनी माँ और भाई के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए जो बेबसी और दुख होता था वो मैं साफ पढ़ सकती थी। मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अब्बास पे तरस आता था कि मेरी वजह से उन्हें भी इस घर में तंज का निशाना बनना पड़ता था, क्योंकि मेरी सास अक्सर कहती कि अब्बास, तुम कब तक इस लकड़ी के कंधे को संभाल के रखोगे जो कभी हरा नहीं हो सकता। घर में जब भी कोई तकरीब होती या कोई मेहमान आता तो मेरे लिए वो दिन किसी क़यामत से कम नहीं होता था। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार जब घर आते तो सास जानबूझकर सबके सामने मेरी बेऔलादी का तस्करा छेड़ देती। वो कहती कि देखिए, हमारी किस्मत कितनी ख़राब है कि अब्बास को ऐसी बीवी मिली जिसने घर का आंगन ही सुनसान कर दिया। रिश्तेदार औरतें भी अजीब अजीब नज़रों से मुझे देखती। कोई कहती किसी पीर फ़कीर के पास जाओ तो कोई कहती इसका तो इलाज ही नामुमकिन है। कुछ औरतें तो इतनी संगदिल थीं कि वो मेरे हाथ से पानी का गिलास लेने से भी कतराती थीं, जैसे मेरी बेऔलादी कोई छूत की बीमारी हो जो उन्हें भी लग जाएगी। मैं इस एहसास कमतरी की दलदल में इस हद तक धंस चुकी थी कि मैंने मेहमानों के सामने आना ही छोड़ दिया था। जब भी घर का दरवाज़ा बजता मैं डर के अपने कमरे का लॉक लगा लेती थी। एक दिन हमारी एक करीबी खाला अपने पोतों के साथ घर आईं। वो बच्चा बहुत छोटा और प्यारा था। मैं किचन से चाय लेके आई तो वो बच्चा सोफे पे अकेला बैठा खेल रहा था। मेरा दिल उस पे इतना आया कि मैंने चाय की ट्रे मेज़ पे रखी और मासूमियत से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मैं उसे गोद में लेके अभी हंसी ही थी कि सास की नज़र मुझ पे पड़ गई। उन्होंने सब मेहमानों के सामने मेरे हाथ से बच्चे को झटके से छीन लिया और बोली, शर्म करो ज़हरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाला के पोते को हाथ लगाने की? क्या तुम चाहती हो कि ये मासूम भी तुम्हारी तरह किसी नेमत से महरूम हो जाए? सब औरतें मुझे घूरने लगीं और मैं शर्म और निदामत से पानी पानी हो गई। मैं वहाँ खड़ी न रह सकी और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी कोई इज्जत नहीं। रात को जब अब्बास वापस आए तो उन्होंने मुझे बिस्तर पे औंधे मुंह रोते हुए पाया।
وہ میرے پاس بیٹھے اور بہت پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا، زہرا کیا بات ہے؟ آج پھر ماں نے کچھ کہا ہے؟ میں نے تڑپ کے عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عباس، خدا کے لیے مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں، میں مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں، ہر کوئی مجھے حقارت سے دیکھتا ہے، میں بانجھ ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عباس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے کہ زہرا، میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت دکھتا ہے، لیکن میں اپنی بوڑھی ماں کو اس عمر میں چھوڑ کے الگ نہیں ہو سکتا۔ تم بس تھوڑا صبر کرو، اللہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ میں عباس کی محبت دیکھ کے چپ ہو گئی، لیکن میرے اندر کی خلش اور اداسی کم نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد جب ساس نے دیکھا کہ عباس اب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ میری وجہ سے دوسری شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہے، تو انہوں نے ایک نیا مکر رچایا۔ انہوں نے گھر میں ایک بہت بڑی ذکر کی محفل رکھی اور خاندان کی تمام بڑی بوڑھی عورتوں کو بلایا۔ اس محفل میں انہوں نے سب کے سامنے رو رو کے یہ رونا شروع کر دیا کہ عباس کی زندگی برباد ہو رہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی نسل کو ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ ہی عباس کو سمجھائیں کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ زہرا سے اب کوئی امید نہیں۔ وہاں بیٹھی تمام عورتوں نے ساس کی ہاں میں ہاں ملائی اور جب عباس گھر آئے تو سب نے مل کے ان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ عباس، تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے ہاں کر دو۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال کا سامنا کیسے کروں۔ میری سہیلی زینب نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ زہرا، تم ہمت مت ہارو، لیکن جب اپنی ہی ساس اور رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جائیں تو انسان اکیلا پڑ جاتا ہے۔ ساس نے محفل کے اختتام پہ مجھے کچن میں بلایا اور بہت ہی سخت اور سرد لہجے میں کہا کہ زہرا، اگر تم عباس سے سچی محبت کرتی ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ میں نے عباس کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے اور اب اس کا نکاح ہو کے ہی رہے گا۔ تم اس گھر میں رہو گی تو ایک نوکرانی کی طرح رہنا ہوگا، ورنہ اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جاؤ۔ ان کے اس بات نے میرے رہے سہے حوصلے کو بھی توڑ دیا اور میں شدید ذہنی کرب کا شکار ہو گئی۔ عباس اپنی ماں کے اس رویے اور مسلسل دباؤ سے اس حد تک تنگ آ چکے تھے کہ وہ خاموشی سے گھر سے نکل کے کہیں چلے گئے تھے۔ ان کا دل بھی اس روزمرہ کی روز روز کے جھگڑوں سے بری طرح اچٹ چکا تھا۔ وہ نہ تو اپنی ماں کو کچھ کہہ پا رہے تھے اور نہ ہی میری بے بسی ان سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس لیے وہ اکثر اپنی اس ذہنی پریشانی سے نجات پانے کے لیے گھنٹوں گھر سے باہر سڑکوں پہ گزار دیتے تھے، لیکن میں عباس کی طرح کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے تو اس گھر کے دروازے اور دیواریں قید خانے کی مانند بن چکے تھے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں صوفے پہ بیٹھی مسلسل اپنے آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر میرے نصیب میں اولاد کی خوشی ابھی نہیں لکھی تو اس میں میرا کیا اختیار تھا؟ میں اسی حالت میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پہ بیٹھ کے اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میرے بھائی کے گھر میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہاں میری بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھیں اور مجھے کبھی بھی اپنے گھر پہ ایک دن کے لیے بھی برداشت نہ کرتی، کیونکہ شادی کے وقت ہی انہوں نے یہ صاف ظاہر کر دیا تھا کہ اب اس گھر سے تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اب دوبارہ یہاں پلٹ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا اور مجھے اپنی ذات دنیا کی سب سے بے بس اور لاچار ذات محسوس ہو رہی تھی، جس کا اس پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ سر چھپا کر سکون کی سانس لے سکے۔ جب میری تکلیف حد سے بڑھنے لگی اور مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور اپنی سب سے مخلص اور پرانی دوست زینب کا نمبر ملایا۔ وہ میرے بچپن کی سہیلی تھی اور وہ میرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی تھی۔ جیسے ہی زینب نے فون اٹھایا میں خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری ہچکیاں بن چکی تھیں اور میں اس سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ زینب مجھے روتا ہوا سن کے شدید پریشان ہو گئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ زہرا، آخر تم کب تک یوں بیٹھ کے اپنے آنسو بہاتی رہو گی؟ تو اپنی ساس کو آگے سے جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اولاد نہ ہونے سے دنیا کا کوئی بھی انسان منحوس نہیں ہو جاتا۔ تم تو ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہو، اتنی سمجھدار ہو، پھر تم کیوں اپنی ساس کی ان فضول باتوں سے اتنا ڈرتی ہو اور خود کو اس طرح تکلیف پہنچاتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے انتہائی قسم پرسی کے لہجے میں زینب سے کہا کہ زینب، تم نہیں سمجھ سکتی، جس لڑکی کا میکا مضبوط نہ ہو وہ لڑکی سسرال میں سر اٹھا کے کیسے جیے؟ اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میرا بھائی میرے پیچھے کھڑا ہوتا تو شاید میری ساس مجھ پہ یہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی اور میرے حال پہ تھوڑا رحم کر لیتی۔
लेकिन मेरे भाई और भाभी ने मुझे जब से रुखसत किया है, उन्होंने आज तक पलट के मेरा हाल तक नहीं पूछा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। और अब अब्बास भी आखिर कब तक मेरी खातिर अपनी ही सगी माँ से रोज़ रोज़ झगड़ा करेंगे। वो भी तो एक इंसान है और आखिरकार वो भी थक जाएंगे। मुझे तो अब हर वक्त ये खौफ खाया जाता है कि मेरी सास के मुसलसल दबाव में आके एक दिन अब्बास वाकई दूसरी शादी न कर लें और मुझे इस घर से बाहर ना निकाल दें। मेरी ये दर्द भरी बात सुन के ज़ैनब ने गहरी सांस ली और बहुत ही मोहब्बत और तसल्ली भरे लहजे में कहने लगे कि ज़हरा, मायूस मत हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। तुझे तो मालूम है ना कि एक वक्त ऐसा था जब मेरा अपना रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था और मेरे घर वाले मेरी वजह से कितने ज़्यादा परेशान थे। हर जगह से इनकार हो जाता था और मैं भी तुम्हारी तरह रातों को उठ उठ के रोती थी। फिर मेरी माँ ने शदीद परेशानी के आलम में अल्लाह पाक के हजूर सजदे में गिर कर एक मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो गया तो वो पाक मट्टी यानी करबला की ज़ियारत के लिए जाएंगी और वहाँ जाके मौला इमाम हुसैन के दरबार पर शुक्राने की हाज़िरी देंगी। और ज़ाहरा, तुम यकीन करो कि इस मन्नत के मांगने के फ़ौरन बाद ही मौजज़ाना तौर पे मेरा इतना अच्छा रिश्ता हो गया जहाँ मेरी शादी हुई और आज मैं बहुत खुश हूँ। तू भी अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा कर और ऐसी कोई सच्ची मन्नत मांग ले। ज़ैनब की ये बात मेरे दिल को छू गई और मैं फ़ोन बंद करने के बाद गहरी सोच में पड़ गई। मुझे लगा वाकई अब दुनिया के तमाम सहारे ख़त्म हो चुके हैं और मुझे सिर्फ़ अपने रब के हजूर ही झुकना चाहिए। मैंने फ़ौरन ही अपने दिल में ये तय कर लिया कि मैं वाकई अब अल्लाह पाक से एक सच्ची मन्नत मांगूंगी और अपने दिल का सारा हाल उसके सामने रख दूंगी। उस रात मैं अपने मुसल्ले पे बैठ के घंटों रोती रही और गिड़गिड़ा के दुआएं मांगती रही। मैंने सजदे में सर रखा और रोते हुए अपने रब से मन्नत मांगी कि या बारी ताला, अगर मेरी गोद भर जाए और मेरे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हो जाए तो मैं करबला की मिट्टी पे जाके अपने रब के हजूर सजदाए शुक्र अदा करूंगी और वहाँ हाजिरी दूंगी। मैंने ये मन्नत इतनी सच्ची नियत और तड़पते हुए दिल से मानी थी कि मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था। उस मन्नत को मांगे हुए अभी सिर्फ 2-3 दिन ही गुजरे थे कि मेरे घर में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने मेरी ज़िंदगी की रही सही उम्मीदों को भी हिला के रख दिया। उन 3 दिनों में मेरा दिल अंदर से बहुत पुरसकून था और मैं हर वक्त अपने दिल ही दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे अपने रब की ज़ात पे पूरा भरोसा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी सास के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो पिछले कई दिनों से खामोश थी और मैं समझ रही थी कि शायद उनका गुस्सा अब कुछ ठंडा हो गया है, लेकिन वो खामोशी दरअसल एक बहुत बड़े तूफान का पेश ख़ैमा थी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। एक सुबह जब मैं मामूल के मुताबिक किचन में नाश्ता बना रही थी और अब्बास लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे तो मेरी सास अचानक अपने कमरे से बाहर आईं। उनके चेहरे पे एक अजीब सी सख्ती और ज़िद साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने घर के तमाम अफराद को लाउंज में जमा होने का इशारा किया और सोफे पे बैठते ही एक ज़ोरदार आवाज़ में ऐलान कर दिया कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब अब्बास की दूसरी शादी करवा के रहूँगी और मैंने अब्बास के लिए लड़की भी पसंद कर ली है जो हमारे ही दूर के रिश्तेदारों में से है। उस लड़की का नाम ज़ंजबील है। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाय का बर्तन छूटते-छूटते बचा और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी बिल्कुल सुन्न हो गई थी और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। अब्बास ने जब अपनी माँ के मुँह से यह अचानक और इतना बड़ा फ़ैसला सुना तो वो भी एकदम शॉक रह गए। उन्होंने अखबार साइड पे रखकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए इंतहाई हैरत और इनकार के लहजे में कहा, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी शादी ज़हरा से हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। औलाद का होना या ना होना अल्लाह के हाथ में है। आप इस तरह ज़बरदस्ती मेरी दूसरी शादी का फ़ैसला कैसे कर सकती हैं? मैं किसी भी सूरत दूसरी शादी नहीं करूँगा और ना ही मैं ज़ंजबील से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आप मेहरबानी करके इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। अब्बास का ये साफ इनकार सुन मेरी सास का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो गया। उनकी अना को बहुत बड़ी ठेस पहुँची थी क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अब्बास उनके सामने इस तरह खड़ा होकर साफ इनकार कर देगा। वो सोफे से उठी और चिल्लाते हुए बोली कि अब्बास, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम एक बांझ लड़की की खातिर अपनी सगी माँ के फैसले के आगे ज़ुबान चला रहे हो। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैं इस घर को उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे अपने बेटे की नस्ल चाहिए, मुझे इस आंगन में बच्चों की रौनक चाहिए और अगर ये लड़की तुम्हें औलाद नहीं दे सकती तो मेरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारा दूसरा निकाह कराऊँ और तुम्हें ज़ैनब से शादी करनी ही पड़ेगी। अब्बास भी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी ही माँ के सामने हाथ जोड़े और बहुत ही संजीदा लेकिन मजबूत लहजे में कहा कि माँ, खुदा के लिए मुझ पर और ज़हरा पर ये जुल्म मत कीजिए। ज़हरा ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो दिन रात आपकी खिदमत करती है, घर का सारा काम संभालती है।
اس کی بے اولادی میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ہم اس آزمائش میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ میں زینب کو اس گھر میں کبھی نہیں لاؤں گا اور نہ ہی میں کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میرا فیصلہ آخری ہے کہ میں دوسری شادی بالکل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عباس نے رخ موڑا اور وہ کمرے کی طرف جانے لگے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ عباس ان کی کسی بات کا اثر نہیں لے رہے اور وہ اپنے فیصلے پہ بالکل قائم ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک ایسا خطرناک مکر رچایا جس کا عباس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اچانک اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ صوفے پہ گر گئیں اور زور زور سے ہانپنے لگیں۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگیں۔ گھر میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ عباس جو غصے میں جا رہے تھے، اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کے سب کچھ بھول گئے اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھا اور گھبرا کے پکارنے لگے کہ ماں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے۔ میری ساس شدید بیمار پڑنے کا ایسا بہترین ڈرامہ کر رہی تھی کہ کوئی بھی ان کی اس حالت کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عباس نے جلدی سے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پہ مارے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ ان کی حالت دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ عباس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر گھر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے جب میری سانس کا معائنہ کیا تو انہوں نے عباس سے اکیلے میں بات کی اور کہا کہ عباس صاحب، آپ کی والدہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے اور ان کا دل اس وقت بہت کمزور حالت میں ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ یا صدمہ بالکل نہیں ملنا چاہیے، ورنہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہیں بالکل پرسکون رکھیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد گھر کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ عباس اپنی ماں کے بیڈ کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پہ شدید پشیمانی اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ کسی بھی صورت اپنی ماں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میری ساس نے جیسے ہی دیکھا کہ عباس اب بالکل کمزور پڑ چکے ہیں تو انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور روتے ہوئے عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اگر تم زنجبیل سے شادی نہیں کرو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف زہرا ہوگی۔ تم میری آخری خواہش پوری کر دو عباس، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ساس نے اپنی بیماری کو ہتھیار بنا کے عباس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اب عباس کے پاس ہاں کہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ عباس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور انتہائی بے بسی کے لہجے میں کہا، ماں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عباس کے منہ سے یہ فیصلہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں لرزتے قدموں سے کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں آئی اور جیسے ہی دروازہ بند کیا میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ صدمے اور شدید دکھ کی وجہ سے میری طبیعت اس حد تک بگڑ گئی کہ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور مجھے سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روں، لیکن میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں فرش پہ سر رکھ کے بس سسکیاں لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جس شوہر کے پیار کے آسرے پہ میں نے سسرال کے اتنے دکھ جھیلے، آج اسی شوہر نے اپنی ماں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور عباس اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت ہی نادم، پریشان اور بوجھل قدموں کے ساتھ میرے پاس آ کر فرش پہ ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے بہت پیار اور دکھ سے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن میں نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عباس نے گہری اور ٹھنڈی سانس لی اور بہت ہی دھیمے لہجے میں مجھے سمجھانے لگے کہ زہرا، خدا کے لیے میری مجبوری کو سمجھو۔ میں بہت مجبور ہو چکا ہوں۔ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ان تمام برسوں میں نے ہر موڑ پہ تمہارے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ میں نے ماں کی ہر بات اور ہر طعنے کے آگے تمہارا ساتھ دیا ہے، لیکن اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنی بوڑھی ماں کو تڑپتا ہوا اور ہسپتال کے بستر پہ پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ عباس کا لہجہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب میری محبت کے بجائے اپنی ماں کے فیصلوں کی وکالت کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، زہرا، میں اپنی ماں کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہوں اور وہ اپنی زندگی میں میری اولاد دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی یہ خواہش کوئی گناہ یا ناجائز نہیں ہے، بلکہ ہر ماں کی ایک جائز خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پوتوں کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھے۔ میں ماں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی میں انہیں آنکھ ہونے کا صدمہ دے سکتا ہوں۔ اس لیے تمہیں اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہی ہوگا کہ زنجبیل اس گھر میں آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میری محبت تمہارے لیے کم ہو جائے گی۔
تم ہمیشہ اس گھر کی عزت اور میری پہلی بیوی رہو گی۔ عباس کی ان باتوں نے میرے تڑپتے ہوئے دل پہ نمک چھڑک دیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میں اس گھر میں بالکل تنہا ہو چکی ہوں۔ عباس اپنی بات مکمل کر کے خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے اور میں اس سنسان کمرے میں اکیلی بیٹھ کے روتی رہی اور اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی۔ میں نے مصلے پہ سر رکھ دیا اور کہا کہ اللہ تو میری اس تنہائی اور بے بسی کا گواہ رہنا۔ اب میرا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ عباس جو کبھی میرے آنسو پونچھتے تھے اب وہی میری رت جگوں کی وجہ بن چکے تھے۔ اگلے ہی دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں انتہائی زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میری ساس کی طبیعت معجزانہ طور پہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور ان کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ اب خاندان کی تمام عورتوں کو بلا کے عباس کے لیے زنجبیل کو دیکھنے جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میرے ہی سامنے گھر میں نئے مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ رشتہ پکا ہونے کی مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور پورا گھر خوشیوں کے گیتوں سے گونج رہا تھا۔ زنجبیل کے گھر والوں کی طرف سے شاپنگ کے ڈبے آ رہے تھے اور ہر کوئی عباس کو مبارکباد دے رہا تھا۔ عباس ان تمام خوشیوں کے بیچ بالکل خاموش اور گمسم رہتے تھے۔ وہ گھر میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور جب بھی ان کی نظر مجھ پہ پڑتی وہ اپنی آنکھیں جھکا لیتے تھے۔ ان کی یہ خاموشی مجھے بتاتی تھی کہ وہ اندر سے شرمندہ ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کی ضد کے آگے اتنے مجبور ہو چکے تھے کہ ان کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ ایک گونگے تماشائی کی طرح اس ساری شادی کے ڈرامے کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ میری ساس کی سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ جان بوجھ کر لاؤنج میں بیٹھ کے میرے ہی سامنے نئی دلہن زنجبیل کا سرخ جوڑا تیار کرتی تھی۔ وہ محلے کی عورتوں کو دکھا دکھا کے کہتی کہ دیکھیے یہ جوڑا میری نئی بہو زنجبیل پہ کتنا جچے گا۔ خدا کرے وہ اس گھر کو بچوں کی رونق سے بھر دے اور اس سنسان آنگن کو آباد کر دے۔ وہ ایک ایک کپڑا اور ایک ایک زیور میرے سامنے رکھ کے باتیں کرتی تاکہ میرا دل مزید دکھے اور میں خود یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن میں نے اپنی مانی ہوئی منت کو اپنے دل میں ایک ڈھال بنا لیا اور تمام تر ذلت اور تکلیف کے باوجود خاموشی سے اپنے مصلے پہ بیٹھی اس معجزے کا انتظار کر رہی تھی جو مولا پاک کے وسیلے سے میری زندگی بدلنے والا تھا۔ شادی کے دن بہت تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے اور اس گھر میں میرے جینے کی رہی سہی گنجائش بھی ختم کی جا رہی تھی۔ ایک شام میری ساس نے مجھے کچن میں بلایا اور انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں ایک نیا حکم سنا دیا۔ زہرا تمہیں اب یہ اپنا بڑا کمرہ چھوڑنا ہوگا کیونکہ شادی کے بعد اس کمرے میں نئی دلہن زنجبیل آئے گی۔ وہ اس گھر کی نئی مالکن ہے اور وہ میری کسی بہت پرانی اور خاص سہیلی کی بیٹی ہے، اس لیے اس کا استقبال بہت شاندار ہونا چاہیے، اسے ہر آرام ملنا چاہیے۔ میں نے جب اپنی اتنے سالوں کی بساط اور اپنے کمرے کو چھنتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے روتے ہوئے اس بات پہ شدید احتجاج کرنا چاہا اور عباس کی طرف دیکھا، لیکن میری ساس نے ایک بار پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیمار ہونے کا ناٹک رچایا اور چلانے لگی کہ یہ لڑکی میری جان لے کے رہے گی۔ عباس نے فوراً آگے بڑھ کے مجھے خاموش کروایا اور ان کی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے گھر کے کونے میں بنے چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں صرف ایک پرانا بستر اور میری چند چیزیں پڑی تھیں۔ میری اس بے بسی اور ذلت پہ میری دیورانی کو جیسے ایک نیا تماشا مل گیا۔ وہ سارا دن گھر میں چلتے پھرتے میرا مذاق اڑایا کرتی اور طنز کے تیر چلاتی۔ وہ جان بوجھ کر میرے چھوٹے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور کہتی، دیکھو بچوں، اب اس گھر میں ایک نئی چچی آنے والی ہے جن کے بہت سے بچے ہوں گے اور اس گھر کا اصل وارث وہی لائے گی۔ وہ میرے ہی سامنے اپنے بچوں کی شادی کے لیے نئے اور قیمتی کپڑے تیار کر رہی تھی۔ ان کو درزی کو ناپ دیتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کے میرا دل اندر سے بالکل چھلنی ہو جاتا اور میں بس اپنی بے بس آنکھوں سے ان سب کو دیکھ کے رہ جاتی۔ میرے پاس ان کے طعنوں کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ دنیا ہمیشہ اسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت موجود ہو، اور مجھ جیسی لاچار لڑکی کے لیے صرف خاموشی لکھی تھی۔ جب میری یہ تکلیف حد سے بڑھ گئی اور مجھے لگا میرا دم اس چھوٹے کمرے میں گھٹ جائے گا تو میں نے آخری بار ایک امید کے ساتھ اپنے بھائی اور بھابھی کو فون لگایا اور روتے انہیں یہاں کی ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح میرا کمرہ چھینا جا رہا ہے اور عباس کی دوسری شادی زنجبیل سے کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ انہیں میری اس بربادی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرے بھائی نے تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن آگے سے بھابھی نے انتہائی سنگ دلی اور تلخی سے کہا کہ زہرا اب تم بے اولاد ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیوں کے لیے اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کریں گی۔ تم اس پہ اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہو؟ وہ تو الٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے شوہر عباس نے تمہیں ابھی تک طلاق دے کے گھر سے باہر نہیں نکالا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ قبول کرو اور خاموشی سے اب اس گھر میں ایک نوکرانی بن کے اپنی باقی زندگی گزارو۔ بھابھی کی سنگ دلانہ بات نے میرے رہے سہے
مان کو بھی توڑ دیا اور میں بالکل چپ ہو گئی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار اور ہمدرد نہیں بچا ہے۔ بھائی بھابھی کی طرف سے ملنے والی اس سنگ دلی نے میرے دل کے بچے کھچے ارمانوں کو بھی جلا کے خاک کر دیا تھا۔ میں اپنے اس چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں بالکل تنہا ہو کے رہ گئی تھی، جہاں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی تازہ ہوا کا کوئی گزر تھا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں میری طبیعت اب روز بروز مزید خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے دن میں کئی بار شدید چکر آتے تھے اور جب بھی میں بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، میرا جی بری طرح متلاتا اور عجیب سی گھبراہٹ میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے اس چھوٹے سے کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہو، کیونکہ یہاں نہ تو ہوا کے آنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی روشنی کی کوئی کرن پہنچتی تھی۔ میری اس بگڑ ہوئی حالت کی ایک بڑی وجہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور ٹینشن تھی جو میں اپنے شوہر عباس کی دوسری شادی کی وجہ سے مسلسل لے رہی تھی۔ میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا اور معدے میں ایک عجیب سا اچھال محسوس ہوتا تھا۔ کچن میں جا کے جب میں ساس اور مہمانوں کے لیے کھانا بناتی تو مسالوں کی بو سے ہی میرا جی گھبرانے لگتا اور مجھ سے وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں روٹی بناتے بناتے چکر کھا کر وہی کچن کے فرش پہ گرنے لگی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح دیوار کا سہارا لے کے خود کو سنبھالا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں گر گئی تو اس گھر میں مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ عباس بھی اب شادی کے کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے تھے کہ انہیں میرے کمرے کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن بھر باہر رہتے اور رات کو دیر سے لوٹتے تھے۔ ایک دن جب گھر میں زنجبیل کے خاندان والے آئے ہوئے تھے اور میں لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک میرے سر میں ایک تیز درد اٹھا اور میرا پورا سر چکرانے لگا۔ میرے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ گیا اور میں وہیں صوفے کے پاس بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کے رونے لگی۔ میری سانس نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بجائے میرا حال پوچھنے یا مجھے پانی کا گلاس دینے کے الٹا مجھ پہ برس پڑیں۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے زور سے چلائیں اور کہنے لگیں کہ زہرا، یہ تمہاری زیادہ ڈرامے بازی ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اب جب عباس کا نکاح زنجبیل سے پکا ہو گیا ہے تو تم نے یہ روز روز کی بیماریاں اور ڈرامے شروع کر دیے ہیں تاکہ گھر میں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور عباس تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، تمہارے ان مکر اور فریب کے ڈراموں سے اب وہ پگھلنے والا نہیں۔ وہ اب زنجبیل کا ہو چکا ہے، اسی لیے یہ ڈرامے بند کرو اور اٹھ کے مہمانوں کے لیے چائے تیار کرو۔ ساس کی ان زہریلی باتوں نے میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو جیسے جما کے رکھ دیا۔ میں نے انتہائی بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور سوچا، ایک عورت دوسری عورت کے دکھ کو اس حد تک کیسے جھٹلا سکتی ہے؟ میں نے کسی طرح اپنی ہمت جمع کی اور لرزتے قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ چائے کا برتن چولہے پہ رکھتے ہی مجھے شدید متلی محسوس ہونے لگی اور میں نے واش بیسن کی طرف دوڑ لگائی۔ میرا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عجیب چکر اور جی متلانے کا سلسلہ آخر کیوں ختم نہیں ہو رہا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب اس حبس زدہ کمرے کی گھٹن اور دن رات رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا خوف مجھے پچھلے کئی دنوں سے سونے نہیں دے رہا تھا، یعنی میرے شوہر عباس کی بارات اور نکاح والا دن۔ پورا گھر مہمانوں کی گہما گہمی اور بینڈ باجے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ عباس جب تیار ہو کے لاؤنج میں آئے اور وہ میرے ہی سامنے ایک چمکدار شیروانی پہن کے دلہا بنے تو ان کو اس روپ میں دیکھ کے میرا دل تڑپ اٹھا۔ ساس نے بڑے چاؤ سے ان کے گلے میں پھولوں کے بھاری ہار پہنائے اور ان کے سر پہ صحرا سجایا۔ عباس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید شرمندگی اور بے بسی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے دباؤ کے آگے اتنے مجبور ہو چکے تھے کہ ان کے منہ سے میرے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ میرے سامنے دلہا بنے کھڑے تھے اور میں بس اپنی لاچار آنکھوں سے یہ سب دیکھ کے رہ گئی۔ میرے سینے میں ایک تڑپ اٹھی اور اسی وقت صدمے کی شدت سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرا پورا سر گھومنے لگا اور میرے وجود نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ایک دم چکر کھا کے زمین پہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس سے جب مجھے فرش پہ گرتے دیکھا تو وہ گھبرا گئیں، لیکن ان کی ماری ہوئی مت نے اس وقت بھی صرف اپنی انا کا سوچا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عباس کو میری اس حالت کا پتہ چلے اور وہ بارات چھوڑ کے یہیں رک جائے، اس لیے انہوں نے چالاکی سے عباس کو لاؤنج سے باہر گاڑی کی طرف بھیج دیا اور عباس کو کانوں کان پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اندر میرے ساتھ کیا ہوا۔ ساس نے فوراً گھر آئیں ایک دور کی رشتہ دار عورت کو بلایا اور اسے کچھ پیسے دے کے کہا کہ اس ڈرامے باز لڑکی کو کسی قریبی سرکاری ہسپتال لے جاؤ تاکہ یہ یہاں مہمانوں کے سامنے تماشا نہ کھڑا کرے۔ وہ رشتہ دار عورت مجھے کسی طرح گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں نے مجھے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا اور میرا معائنہ شروع کیا۔ جب مجھے ہسپتال کے بستر پہ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو میرے پاس وہی رشتہ دار عورت کھڑی تھی۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر رپورٹس ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔
انہوں نے میرے پاس آ کے بہت ہی محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، زہرا بی بی، مبارک ہو، آپ شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آپ امید سے ہیں اور اللہ پاک آپ کے آنگن کو ہرا کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں ہسپتال کے اس بستر پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کیونکہ یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس کا میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن یہ خوشی میرے لیے ایک بہت بڑا دکھ بن چکی تھی، کیونکہ اب تو میرا شوہر عباس دوسری شادی کے لیے ہال جا چکا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش یہ خبر مجھے ایک دن پہلے مل جاتی تو عباس کبھی دوسری شادی کے لیے ہاں نہ کرتا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اس رشتہ دار عورت کے ساتھ ہسپتال سے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں مسلسل یہی خیال آ رہا تھا کہ جب میں گھر پہنچوں گی تو زنجبیل دلہن بن کے رخصت ہو کے آ چکی ہوگی اور مجھے اب اپنی سوکن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا مان بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن جیسے ہی ہماری گاڑی گھر کے باہر آ کے رکی اور میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کے میرے قدم وہیں جم گئے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں لائٹس بند تھیں اور وہاں موجود تمام رشتہ داروں اور مہمانوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب بالکل خاموش بیٹھے زمین کو تک رہے تھے۔ ساس ایک کونے میں صوفے پہ سر پکڑ کے رو رہی تھیں اور عباس شیروانی اتارے کرسی پہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں دلہن کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا اور سب لوگ ایسے خاموش تھے جیسے گھر میں کوئی بہت بڑا ماتم ہو گیا ہو۔ میری ساس نے جیسے ہی مجھے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا، ان کا غصہ ایک دم بھڑکا اور وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے میرے قریب آ گئیں۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے انتہائی تلخ لہجے میں مجھ پہ چیخنا شروع ہو گئیں کہ یہ سب تیری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے زہرا۔ تو نے رو رو کے اس گھر میں ایسی نحوست پھیلائی کہ میرے بیٹے کی یہ اتنی بڑی خوشی بھی اجڑ گئی۔ تو شروع سے ہی عباس کے دوسری شادی کے پیچھے پڑی تھی اور دیکھ آج تیرے ان جھوٹے آنسوؤں کا اثر ہے کہ بارات ناکام لوٹ آئی۔ تیرے قدم ہی اس گھر کے لیے منحوس ہیں۔ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے ہمیں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے سب کے سامنے مجھے کوسنے لگیں اور اپنے دل کا سارا غبار مجھ پہ نکال دیا۔ میں خاموشی سے کھڑی ان کا یہ غصہ اور بے بنیاد الزامات دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ تب وہ روتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی اور سب کے سامنے یہ سچائی بتائی کہ جس دلہن زنجبیل کو ہم اس گھر میں لا رہے تھے اسے شادی ہال سے عین نکاح کے وقت پولیس ہتکڑیاں لگا کے پکڑ کے لے گئی، کیونکہ وہ لڑکی پہلے سے ہی شادی شدہ تھی اور اپنے پہلے شوہر کو لاکھوں روپے اور قیمتی زیورات لوٹ کے بھاگی تھی۔ وہ اتنی شاطر اور چالاک تھی کہ اب دوبارہ پیسے اور جائیداد کے لیے عباس سے دوسری شادی کر رہی تھی، اور جو میری ساس کی وہ پرانی سہیلی تھی وہ بھی دراصل ایک نمبر کی دو نمبری اور فراڈن عورت تھی جس نے زنجبیل کے ساتھ مل کے عباس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے پورا جال بچھایا تھا۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اور زنجبیل کا پہلا شوہر پولیس کو لے کے عین موقع پہ پہنچ گیا، جس کی وجہ سے یہ نکاح ہوتے ہوتے کینسل ہو گیا اور ہمارے پورے خاندان میں تھو تھو ہو گئی۔ میری ساس اپنی اس اتنی بڑی بے عزتی اور ناکامی کا سارا ملبہ پھر سے مجھ پہ گرانے کی کوشش کرنے لگیں اور چلائیں کہ زہرا نے ضرور کوئی جادو ٹونا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے بیٹے کا گھر بستے بستے رہ گیا۔ اتنے میں وہ خاتون جو میرے ساتھ ہسپتال گئی تھیں اور جنہوں نے ہسپتال میں میری ساری حالت اور ڈاکٹر کی بات خود سنی تھی، وہ تڑپ کے آگے بڑھیں اور میری ساس کا ہاتھ پکڑ کے انتہائی سنجیدہ اور غصے والے لہجے میں سب کے سامنے کہا کہ بس کر دیں آپا، اب آپ کتنا اور الزام لگائیں گے اپنی اس معصوم بہو پہ؟ اب تو خدا کا خوف کریں، اب اسے منحوس کہہ رہی ہیں، جبکہ وہ بیچاری تو امید سے ہے اور اس کے بطن میں عباس کا بچہ پل رہا ہے۔ اللہ نے اسے بانجھ پن کے تانوں سے نجات دے دی اور آپ کے آنگن کو ہرا کر دیا۔ اس خاتون کے منہ سے اتنی بڑی خوشخبری سنتے ہی پورے گھر میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب مہمان حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ عباس جو کرسی پہ سر جھکائے بے بس بیٹھے تھے وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھے، ان کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کے روتے ہوئے کہنے لگے، زہرا کیا یہ سچ ہے؟ کیا اللہ نے ہماری سن لی؟ لیکن ابھی عباس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ میری سانس صوفے سے اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ ان کا چہرہ غصے اور بکھلاہٹ سے بالکل خوفناک ہو چکا تھا۔ وہ زور سے چلائیں اور کہنے لگیں کہ عباس رک جاؤ، آگے مت بڑھنا، یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔
یہ سب इसके नए ड्रामे और मकर फ़रेब हैं। ये सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाने और तुम्हारी दूसरी शादी का जश्न ख़राब करने के लिए झूठा बहाना बना रही है। मुझे इसकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं और ये बच्चा तो अब्बास का हो ही नहीं सकता। मेरी सास की ये बात सुन के लाउंज में मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। अब्बास ने अपनी माँ की तरफ इंतहाई सदमे और गुस्से से देखा और कहा, माँ, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? आप होश में तो हैं ना? ये ज़हरा है मेरी बीवी और आप इस पे इतना घिनौना इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? लेकिन मेरी सास उस वक्त बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उनकी अपनी मारी हुई मत ने उनसे वो सच उगलवा दिया जो आज तक इस घर की सबसे बड़ी और खौफनाक हकीकत थी। वो सब मेहमानों के सामने हाथ नचा नचा के चिल्लाने लगी कि हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अब्बास, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, क्योंकि ज़हरा में कोई ऐब नहीं था। ऐब तो तुम्हारे अंदर था, तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते थे। तुम्हारी तो मेडिकल रिपोर्ट ही ख़राब थी जो मैंने पिछले 5 साल से तुम दोनों से छुपा के रखी, और तुम पे ये ताने इसलिए दिए ताकि मेरे बेटे का भरम रह जाए और दुनिया तुम्हें नामर्द ना कहे। मेरी सास के मुंह से ये बात निकलते ही पूरे लाउंज में ऐसा सन्नाटा छाया कि सबकी सांस रुक गई। अब्बास के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो वहीं सोफे पे ढेर हो गए। उनका पूरा वजूद कांपने लगा। वो अपनी माँ को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जन्म जन्म के दुश्मन हो। सास को जब अपनी इस इतनी बड़ी गलती और ज़ुबान फिसलने का एहसास हुआ तो उनके अपने चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुखला के अपने मुंह पे हाथ रख के पीछे हटने लगीं, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था और वो हकीकत सबके सामने आ चुकी थी जिसने पिछले 5 सालों से मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा था। मैंने रोते हुए अपने सीने पे हाथ रखा और अपने रब का शुक्र अदा किया कि जिस सास ने मुझे दुनिया भर में बांझ कह के ज़लील किया, आज उसी के मुँह से कुदरत ने मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत दिलवा दिया। और मेरी मानी हुई करबला की मन्नत ने अब्बास की बीमारी को भी मौजज़ाना तौर पे ठीक करके मेरी गोद हरी कर दी। मेरे शौहर अपनी माँ से बिल्कुल बददिल हो चुके थे और उनके दिल में अपनी माँ के लिए जो इज़्ज़त और एहतराम था, वो एक ही पल में मिट्टी में मिल चुका था। अब्बास ने उसी वक्त उस घर को और अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने लाउंज में खड़े रिश्तेदारों और सास की तरफ देखे बगैर इंतहाई सर्द और मजबूत लहजे में मुझसे कहा कि ज़हरा, जाओ और अपना सारा सामान बांध लो। अब हम इस झूठे और मक्कार घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। मैंने रोते हुए जल्दी जल्दी अपना और अब्बास का सामान समेटा और अब्बास उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस तालाब से निकाल के एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हो गए। वो घर अगरचे छोटा था, लेकिन वहाँ सास के ताने और वो जहरीला माहौल नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। इस वाक़े के बाद मेरी सास बिल्कुल अकेली रह गईं और ख़ानदान भर में उनकी इस घिनौनी साज़िश की वजह से शदीद थू-थू हुई। उन्होंने कई बार अपने बेटे अब्बास से राब्ता करने और अपने किए की माफ़ी माँगने की कोशिश की। वो हमारे किराए के घर के बाहर आकर घंटों रोती रहीं और अब्बास के सामने हाथ जोड़े, लेकिन उनका दिल अपनी माँ की तरफ से बेइंतहा ख़राब हो चुका था। वो जब भी अपनी माँ का चेहरा देखते तो उन्हें वो पिछले 5 साल याद आ जाते जब उनकी माँ ने एक मासूम लड़की पे बांझ होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और ख़ुद उनका भरम रखने के नाम पे उनकी पूरी ज़िंदगी और अज़दवाजी लाइफ़ को बर्बाद करने की कोशिश की। अब्बास को अब किसी सूरत अपनी माँ पे यकीन नहीं आता था कि उनकी अपनी सगी माँ उनके साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकती है। उन्होंने अपनी माँ को साफ कह दिया कि मैं ज़िंदगी में कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा और ना ही कभी इस घर में वापस लौटूँगा। कुछ महीनों बाद अल्लाह पाक ने मेरी मानी हुई मन्नत का वो सबसे बड़ा मौज़ा पूरा कर दिया और मेरे यहाँ एक बहुत ही प्यारा और सेहतमंद बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने मिल के अली अब्बास रखा। अब्बास ने जब अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया तो वो फूट फूट के रो पड़े और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि जिस ऐब का ताना उनकी माँ ने दुनिया को दिया था, अल्लाह ने मौज़ाना तौर पर उन्हें उस बीमारी से शिफा दे के बाप बनने की खुशी अता की। जैसे ही अली अब्बास थोड़ा बड़ा हुआ, मैं और अब्बास अपने बेटे को लेकर अपनी मानी हुई मन्नत पूरी करने के लिए करबला रवाना हो गए, जहाँ मैंने मौला इमाम हुसैन के दरबार में हाज़िरी दी और पाक मिट्टी पे सर रख के अपने रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मेरी सच्ची नीयत का भरम रख लिया। और कहानी इस सबक पे ख़त्म हुई कि अपनों की दी हुई तकलीफ़ें जितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान का भरोसा अल्लाह की ज़ात पे हो तो जीत हमेशा सच की ही होती है।